اور اب یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، یہ سیما لڑکی والا، اس پر وہ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی بنے. اور کم از کم ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم ضرور دیں کہ قرآن مجید ہمیں منع کرتا ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. مومن عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہے اور کافر مرد مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. یہ سوال ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس پاکستانی لڑکی کے بارے میں جس نے ہندو لڑکے سے نہ صرف شادی کی بلکہ مذہب بھی اپنا تبدیل کیا اور ہندوازم قبول کر لیا. میرے بھائی اس پر کیا فرمائیں گے علماء دین؟ اس پر اللہ تعالیٰ اظہار افسوس فرماتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، نہ ان کو ان کے اس خرید و فروخت نے نفع دیا نہ وہ ہدایت پا سکے. سوائے اظہار افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قصور ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے کہ جس میں دین نام کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، دین سے عاری رکھا جاتا ہے بچوں کو. ہماری یونیورسٹی میں دیکھ لو، ہمارے کالجز میں دیکھ لو، ہمارے اسکولوں میں دیکھ لو، انسٹیٹیوٹوں میں دیکھ لو، ہماری اکیڈمی میں دیکھ لو، جتنے بھی ٹیوشن سینٹر ہیں سب میں ہی دیکھ لو، دین کی تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دینی تعلیم کا وہاں پر فقدان ہے. لازم بات ہے جب دینی تعلیم نہیں ہوگی تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اسلام اور کفر کا فرق کیا ہے، حق باطل میں فرق کیا ہے. یہ چیزیں تو دین سکھاتا ہے اور دینی تعلیم وہاں ہے ہی نہیں. اس میں قصور سب سے زیادہ دو طبقوں کا ہے. ایک ماں باپ کا جو بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، اور دوسرا ان مذہبی اسکالروں کا جو رات دن اپنے آپ کو چمکانے کے لیے علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں، دین کے خلاف بولتے رہتے ہیں. علماء کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں ان کی باتیں نہ سنو، یہ تو لوگوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں، یہ تو لوگوں کی اخلاق خراب کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافروں سے لڑاتے ہیں، یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. یعنی سارا دن ان کے رجحان، ان کی بحثوں کا مرکز علماء اور دین ہی ہوتا ہے. اور اب یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، یہ سیما لڑکی والا، اس پر وہ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی بنے بیٹھے ہیں. ان پر کوئی زبان نہیں کھولتا، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اس پر کوئی نہیں بیٹھتا، یہ نہیں پتا تھا کہ قصور کس کا ہے کس کا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی تعلیم کا فقدان ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. ہمارے ہر تعلیمی ادارے کے اندر اتنی دین کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے جس سے حلال حرام، جائز ناجائز، حق باطل کا فرق معلوم ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ حافظ قرآن بن جاؤ، عالم بن جاؤ، نہیں، کم از کم اتنی تعلیم جو فرض ہے حاصل کرنا وہ تو تعلیم حاصل کر لیں. اور آخری بات، وہ میں ماں باپ سے اپیل کرتا ہوں، شریعت کا بھی حکم ہے کہ جب بچی یا بچہ جوان ہو جائے، ہمارے ہاں ان علاقوں میں 13-14 سال سے لے کر بچوں کی جوانی شروع ہو جاتی ہے، بلوغت شروع ہو جاتی ہے. جب بچے جوان ہو جائیں، یعنی 14 سال سے 30 سال کی عمر کے درمیان رشتہ اگر میسر آ جاتا ہے، کوئی اچھا ہاتھ آ جاتا ہے، تو بچوں کا جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے نکاح کرایا جائے. دیکھو یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے کہ جب اس کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے، تبھی پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے. بھوک لگی ہوئی ہو تو کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹتی ہے. اسی طرح جنسی تسکین بھی ایک ضرورت ہے. جب تک وہ جنسی تسکین میسر نہ ہوگی ہمارے بچے بچیوں کو، تب تک پھر لازمی بات ہے گناہوں کے ہی راستے کھلیں گے اگر ان کو ہم حلال راستہ فراہم نہ کر سکیں گے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ جنسی تسکین جانور بھی پوری کرتا ہے، انسان بھی پوری کرتا ہے. لیکن انسان کا جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب نے ایک حلال طریقہ دیا ہے جس کو ہمارے یہاں مسلمانوں میں عقد نکاح کہا جاتا ہے، اور غیر مسلموں بھی ہر مذہب کے اندر ہے یہ. تو ایک حلال راستہ دیا گیا ہے.
اور جانوروں میں حلال راستہ موجود نہیں ہے. تسکین وہ بھی اپنی جنسی تسکین پوری کرتے ہیں، انسان بھی اپنی جنسی تسکین پوری کرتے ہیں، لیکن انسان حلال طریقے کو اختیار کرتا ہے، جانور اپنا جو طریقہ حرام کا جیسا بھی ہے وہ اس کو میسر ہو وہ اس پر کرتا ہے. تو انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے. اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پورے معاشرے کے لیے وہ یہ ہے کہ نکاح کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آسان بنایا جائے اور عام بنایا جائے. جب نکاح آسان بھی ہوگا، عام بھی ہوگا، تو زنا کا راستہ خود بخود بند ہو جائے گا. زنا کا راستہ خود بخود بند ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھنا، جب ہم وقت پر بچوں کی شادی نہیں کراتے تو جیسے جیسے ان کی عمر بڑی ہوتی جاتی ہے تو وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، خصوصاً بچیاں. پھر ان کو تو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کے اوپر جنات آ گئے ہیں. پھر ہم ان بچیوں کو لے لے کر عاملوں کے پاس، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لے لے کر بھاگتے ہیں. وہ ہماری عزت بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کا نکاح وقت پر کرایا جائے. جب یہ سب کچھ ہم معاشرے میں بچے بچیوں کو فراہم کریں گے حلال طریقہ، وہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. اور کم از کم ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم ضرور دیں کہ قرآن مجید ہمیں منع کرتا ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. مومن عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہے اور کافر مرد مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اے مومن مردو، تمہاری شان کے لائق نہیں ہے کہ تم کافرہ مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو. مومنہ عورت چاہے وہ ادنا ہو، مشرکہ عورت اعلیٰ سے افضل ہے چاہے اس مشرکہ کا حسن و جمال حسب و نسب تمہیں اچھا لگتا ہو. اور اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اے ایمان والی عورتوں، تم کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہ کرنا. مومن مرد چاہے وہ ادنا ہو وہ بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے مشرک مرد کا حسن و جمال حسب نسب تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار. وہ کافر لوگ سب کے سب تمہیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ. جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور واضح طور پر بیان کی جاتی ہیں آیتیں لوگوں کے لیے، یہ احکامات لوگوں کے لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. کم از کم ہمیں بچوں کو اتنا قرآن ضرور سکھا دینا چاہیے کہ جس میں انہیں حق و باطل، حلال حرام کی پہچان ہو جائے. آخر میں دوبارہ ماں باپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نکاح کو آسان بھی بنائیں اور عام بھی بنائیں. آسان بنانے کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم نکاح برکتن ایسرہ مؤونہ. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو. ہمارے ہاں رسم و رواج میں پیسہ اتنا بہا دیا جاتا ہے کہ نکاح کا نام سن کر ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ رسم و رواج کیسے پورا کریں گے. اور پھر دوسری بات، لڑکے والوں کو بھی کچھ حیا کرنا چاہیے جو جہیز کے لیے منہ پھاڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور لڑکی والوں کو بھی کچھ حیا کرنا چاہیے کہ لڑکیاں بلا وجہ لڑکوں کے اندر عیب نکال رہی ہوتی ہیں، اس کا کان ایسا ہے، اس کے ناک ایسے ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے. نوبت یہ آتی ہے کہ وہ 25 سال 30 سال عمر ہو جاتی ہے بچیوں کی، پھر اس کے بعد وہ لنگڑا رولا کانا بھینگا بھی نہیں ملتا، پھر پریشان ہو کر بیٹھ جاتی ہیں ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہمارا یہ نہیں ہو رہا. دیکھو یاد رکھو، جنسی تسکین پوری کرنا انسان کا فطری عمل ہے، لیکن اس کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. جب ہم شریعت کے حکم پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی آسان کر دے گا، ہماری آخرت بھی آسان.